امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے فردو، نیتنز اور اصفہان میں ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جس میں ان کے مطابق انہیں بہترین کامیابی ملی اور پھر ان تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ امریکہ کے سابق نائب اسٹیٹ سیکرٹری ڈیفنس برائے مشرقی وسطی مارک کومیٹ نے بی بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واضح ہے کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے، لیکن باضابطہ جائزے کے بعد ہی یہ تصدیق ہو سکے گی کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکہ کی جانب سے متعدد بنکر بسٹر بم فردو کی جوہری تنصیب پر گرائے گئے ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہ تنصیب اب ناکارہ ہو چکی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے امریکہ میں بی بی سی کے شراکت دار ادارے سے بی ایس نیوز کو تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں ایم او پی بموں کا استعمال کیا گیا ہے اور ہر ہدف پر 2 ایسے بم گرائے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے قوم سے اپنے خطاب میں اس حملے کی تفصیلات تو نہیں بتائی، لیکن یہ ضرور کہا کہ یا تو امن ہوگا یا پھر ایک ایسا سانحہ جو اس سے بہت بڑا ہوگا جو گزشتہ 8 روز کے دوران ایران دیکھ چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو مستقبل میں حملے اس سے بھی زیادہ بدترین ہوں گے اور بہت آسان بھی۔ ایران کے زیر زمین ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے یہ ہتھیار اس سے قبل استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ یہ GBU-57 اے بی میسیو آرڈیننس پینیٹریٹر ایم او پی بم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور غیر جوہری بنکر شکن بم صرف امریکہ کی ملکیت ہے اور اسرائیل بھی اسے حاصل نہیں کر سکا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 30,000 پاؤنڈ یا 13,600 کلو گرام وزنی یہ بم شاید پہاڑ کے نیچے بنے ایران کے فردو ایٹمی پلانٹ کے مرکز کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق MPO ایک ایسا ہتھیار ہے جو زیر زمین گہرائی میں بنے مضبوط بنکرز اور سرنگوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 6 میٹر لمبا یہ ہتھیار زمین میں 200 فٹ کی گہرائی تک مار کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ گہرائی تک نقصان پہنچانے کے لیے ان بموں کا یک کے بعد دیگرے پھینکا جانا ضروری ہے۔ یہ بم بوئنگ کمپنی نے تیار کیا ہے، لیکن اس بم کو کبھی میدان جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم امریکی ریاست نیو میکسیکو میں واقع وائٹ مینڈس میزائل رینج میں اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ یہ 2017 میں افغانستان میں استعمال کیے گئے 9,800 کلو گرام وزنی مدرب آل بم MOEB سے بھی طاقتور ہے۔ برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں پیس اسٹڈیز کے پروفیسر پال راجرز کہتے ہیں کہ امریکہ فضائیہ نے MOEB جیسے بڑے سائز کا بم تیار کرنے میں کافی محنت کی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ MOP میں دھماکہ خیز مواد ایک انتہائی سخت دھاتی کیس میں ہوتا ہے۔ اسٹیل بمبار کے نام سے مشہور امریکی B-2 اسپرٹ طیارہ ہی یہ بم گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ B-2 اسپرٹ امریکی فضائیہ کے سب سے جدید طیاروں میں ایک ہے اور اسے نارتھروپ گرومن کمپنی نے تیار کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق B-2 بمبار طیارہ 40,000 پاؤنڈ یعنی 18,000 کلو گرام کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ تاہم امریکی فضائیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس طیارے میں بیک وقت 2 MOP لے جانے کا کامیاب تجربہ بھی کر چکے ہیں، جن کا مجموعی وزن 60,000 پاؤنڈ یعنی 27,200 کلو گرام بنتا ہے۔ نارتھروپ گرومن کا کہنا ہے کہ یہ جہاز ریفیول کیے بغیر 7,000 میل یعنی 11,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، جبکہ دوران پرواز ایک مرتبہ ریفیولنگ کے ساتھ 11,500 میل یا 18,500 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ پروفیسر راجرز کا کہنا ہے کہ MOP استعمال کرنے کے لیے B-2 بمبار کی مدد کے لیے دوسرے طیارے بھی استعمال کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر دشمن کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کے لیے اس کے ساتھ F-22 اسٹیل طیارے بھی استعمال کرنے پڑیں گے، جبکہ بعد از صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈرون استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا دوبارہ حملے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تاہم ان کے اندازے کے مطابق امریکہ کے پاس MOP بموں کا محدود ذخیرہ ہے۔ پروفیسر راجرز کے مطابق امریکہ کے پاس ایسے 10 سے 20 آپریشنل بم ہوں گے۔